قرآن کریم کی جسا مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا حق حاصل ہوا۔ اس میں خلا کے کائنات نے ایک قسم یاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا ان القرآن حمال الاوجہ، کہ تحقیق قرآن کی آیات کے مختلف معانی ہوتے ہیں، مختلف مفاہیم ہوتے ہیں۔ القرآن ذو وجوہ وحجۃ بجمیع وجوہہ، قرآن کریم کی آیات کے مختلف معنی ہیں، ہر معنی درست ہو سکتا ہے، ہر مفہوم درست ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مفسر نے کوئی ایک معنی بیان کیا ہو تو اس کا یہ معنی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کی مراد فقط وہی مفہوم ہے۔ ان تنصیص لا يدل على التخصیص، کہ اگر کوئی مفسر کسی ایک معنی کو خاص کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معنی فقط اسی معنی کے ساتھ خاص ہے۔ شمار معنی ہو سکتے ہیں، ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ تو الضحیٰ سے مختلف مفسرین نے مختلف معنی مراد دیے ہیں، انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ جل وعلا نے الضحیٰ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورہ علق نازل ہوئی، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورہ مدثر نازل ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، انتہائی غمگین ہو گئے، اور پھر کچھ غیر مسلموں نے تانے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو لہب کی جو زوجہ تھی جمیل، اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اب تیرا شیطان تم سے باتیں نہیں کرتا۔ علیہ باللہ، یہ محبت کا تانا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ویسے تانے دے تو انسان برداشت کر لیتا ہے کہ تجھے فلاں سے پیار ہو گیا، فلاں سے محبت ہو گئی، لیکن اگر کوئی محبت کا تانا دے کہ دیکھ اب تیرا محبوب بھی تجھ سے باتیں نہیں کرتا ہے، اس سے بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جملوں سے بہت تکلیف پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اسی دوران جبریل امین قرآن کریم کی آیات لے کر آئے، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اب حضور پریشان ہیں کہ اللہ جل وعلا سے کلام نہیں ہو رہا، اور پھر جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ جبریل امین ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی لے کر 4 مرتبہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابن حجر العسقلانی کی روایت کی روشنی میں 10 مرتبہ آئے، اور کم و بیش 4000 انبیاء کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر 150 سال تھی، ان کے پاس 40 مرتبہ آئے۔ لیکن کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح علامہ نازش ہر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ۔ اب جب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہے، گویا کہ مفہوماً پیش کر رہا ہوں کہ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اشتیاق ہے، بہت زیادہ اشتیاق ہے، لیکن میں عبد معمور ہوں، اللہ جل وعلا کے حکم کا منتظر ہوں۔ اب جب جبریل امین آتے ہیں تو جبریل امین یہ آیات لاتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہیں، انتہائی پریشان ہیں، جب اچانک اللہ جل وعلا کا پیغام آتا ہے اور اللہ جل وعلا ایسی خوبصورت قسمیں یاد فرما رہا ہے تو حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگے کہ اللہ جل وعلا نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو، جسے انگزائٹی، ذہنی دباؤ یا اعصابی تناؤ کا شکار ہو، پریشان رہتا ہو، یہاں تک کہ بائیپولر جیسے امراض میں مبتلا ہو، یاد رکھیں سورہ الضحیٰ کی جو تفسیر ہے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کے حوالے سے، جو تھیراپسٹ، جو سائیکائٹرسٹ جو ریمیڈیز پیش کرتے ہیں، ان ریمیڈیز کو ہم کوپنگ میکینزم، کہ اگر آپ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس کو کوپ کیسے کیا جائے، ڈپریشن کو ختم کیسے کیا جائے، اس پر ہمارے تفصیلی لیکچرز ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان میں میرا ایک پورا سیمینار ہے، وہ تمام سیمینار اس سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں ہیں۔ آپ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پورے کی یہ قرآن کریم کیسے فقط ہمارے عقائد کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں فرماتا، قرآن کریم ہماری ایموشنز کی بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی ایموشنلی اگر کسی شخص کو کچھ تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، غم میں مبتلا رہتا ہے،
تو یہ سورۃ الضحیٰ ہمارے غموں کو کیسے دور کرتی ہے؟ ایک تو وہ کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ کے لیے رہنمائی ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ورد بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے. لیکن سورۃ الضحیٰ کو جب مکمل کرے تو سورہ الانشراح سے قبل، کیونکہ ہر چند کے اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، لیکن کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ چونکہ سورۃ الضحیٰ میں براہ راست اللہ جل وعلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، اور ہر آیت میں، اور سورہ الانشراح میں بھی ہر آیت میں خطاب ہو رہا ہے. باقی قرآن کریم میں یا ایھا المزمل ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، لیکن بعد میں اللہ جل وعلا دیگر احکامات بیان فرماتا ہے. لیکن سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی ہر آیت میں تھرو آؤٹ اللہ جل وعلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے. اور پھر سورہ الانشراح کی ابتدا میں قسم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ الضحیٰ میں قسم آ گئی. تو ایک شاذ قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک صورت ہیں. اور ان کے مفہوم کو دیکھیں کہ انشراح صدر کیسے ہوتا ہے. ہم اس قول کو بیان نہیں کرتے، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ قول درست قول ہے. ایک ضمن اس بات کو بیان کر رہا ہوں. ہم اجماع پر مانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، لیکن ان کا اگر آپ آیات کا ربط دیکھیں، تھیمیٹک تفسیر دیکھیں، تفسیر قرآن کی موضوعی تفسیر دیکھیں، یہ خاص ایک سبجیکٹ ہے، تو آیات کے مضامین و مفاہیم کو دیکھیں تو گویا کہ تمام دونوں صورتوں میں ایک ہی مفہوم ہے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انگزائٹی کے مرض میں مبتلا ہے، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، تو وہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے. لیکن سورۃ الضحیٰ جب مکمل ہو تو خاتمہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کا تصور کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے فوراً بعد سورہ الانشراح کی تلاوت کرے، اور سورہ الانشراح کو جب مکمل کرے تو پھر کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اس لیے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہ تصور باندھے کہ یہ وہ صورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا. حضور کی خوشی کا تصور باندھ کے اگر آپ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بھی کریں اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کریں تو اللہ جل وعلا غم دور کر دے گا اور آپ کے دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہے، خوشی عطا فرمائی ہے. تو جس صورت کے ذریعے، اچھا یہ صورت جو ہے سین کے ساتھ بھی ہے، ساتھ کے ساتھ بھی ہے. امام راضی کا ایک قول ہے کہ اس صورت کا نام صورت محمد ہے. سورۃ الضحیٰ کے بے شمار نام ہے، ایک نام صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا امام راضی فرماتے ہیں اس سے پہلی صورت جو ہے کون سی صورت ہے؟ سورہ اللیل. انشراح بعد میں سورہ اللیل، اور سورہ اللیل ختم ہوتی ہے یردا، یعنی اللہ جل وعلا سیدنا صدیق اکبر سے خطاب تو نہیں کر رہا، مخاطب حضور ہے، لیکن بات غائب کی ہو رہی ہے، صدیق اکبر کی ہو رہی ہے. وہی تو نہیں نازل ہوتی تھی ان پر، خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ سورہ اللیل سورۃ ابی بکر ہے اور سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد ہے. اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں سورت محمد کا ذکر ہے، حضور کی صورت کا بھی ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بھی ذکر ہے، اور حضور کی سیرت کا بھی ذکر ہے. کیونکہ اس میں اس کی فہرست کو دیکھیں، اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں. گزشتہ ایک لاہوری کی کانفرنس میں نے سورۃ العصر کے متعلق بیان کیا تھا کہ سورۃ العصر فہرست ہے تمام قرآن کی، اور اسی طرح اس طرح سورۃ العصر گویا کہ کنٹینٹس پیج ہے تمام قرآن کا. قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا سورۃ العصر جو ہے گویا کہ اس کا خلاصہ، اس کی سمری ہے، کنٹینٹس پیج ہے. جس طرح سورۃ العصر تمام قرآن کا کنٹینٹس پیج ہے، اسی طرح سورۃ الضحیٰ تمام سیرت مصطفیٰ کا کنٹینٹس پیج ہے. تمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین سورۃ الضحیٰ میں جمع ہیں. لیکن یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کم وقت میں ہم اس موضوع پر کلام نہیں کر پائیں گے. لیکن سیرت بھی ہے اور صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے اور صورت بھی ہے. اور جو سورۃ الضحیٰ کے ذریعے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار کاش میں خوبصورت ہوتا، کاش میرا قد لمبا ہوتا، کاش مجھے اللہ تعالیٰ اور ذہین بناتا، میرا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا، کاش میرا فہم، ادراک و شعور مزید بہتر ہوتا. مجھے لوگ کم عقل کہتے ہیں، کم فہم کہتے ہیں، بدصورت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ
اس صورت محمد کے ذریعے کرے اور پھر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، وہ بدصورت بھی ہو خوبصورت ہو جائے۔ اس پر تو تمام اہل علم نے کہا ہے کہ جو حضور کی صورت کا تذکرہ کرے اللہ جل وعلا اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ حضور کا غم ہے، حضور کا پیار ہے، ہمیں جینے مرنے کی ادائیں سکھا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور کو اللہ نے خوش کیا، خوشی عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنے والے بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرے، کسی مومن کی حاجت پوری کرے اس نیت سے کہ اسے خوش کر دے، نیت خوش کرنے کی ہو، یہ نہیں ہو کہ ساری زندگی ہم احسان جتلاتے رہیں گے، نہ، کسی کی حاجت پوری کرے اس نیت سے کہ اس کے دل میں خوشی اور انبساط کی کیفیت پیدا کر دے تو اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس پر اللہ راضی ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خوشیاں بانٹنے والے بنیں، خوشیاں دینے والے بنیں، جو دو گے وہی ملے گا، یہ ایک نیچرل پرنسپل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو غم دیں گے تو غم ملیں گے۔ خوشی ہمیشہ جڑوں پیدا ہوتی ہے، ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، یہ اکیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ٹوینز کی اس کی پیدائش، اس کی ولادت کیسے ہوتی ہے؟ ٹوینز کی صورت میں، ایک دو گے ایک واپس فری میں ملے گی۔ یہ قانون یاد رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی کے دل میں خوشی ڈالتا ہے، خوشی کی کیفیت ڈالتا ہے، اور یہ خوشی کی کیفیت ڈالنے کی فضیلت کیا ہے؟ المعجم الکبیر میں امام طبرانی روایت فرماتے ہیں ان احب الاعمال الى اللہ بعد الفرائض ادخال السرور المسلم، کہ اللہ جل وعلا کے ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرائض کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں آپ خوشی ڈال دیں، کسی کو خوش کر دیں۔ کسی کو خوش کرنا یہ اللہ جل وعلا کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے امام منذری نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی کو خوش کرتا ہے نا، کسی کو خوشی دیتا ہے تو اللہ جل وعلا اس خوشی دینے کے عمل کی بنیاد پر اسی خوشی کے ذریعے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ پھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس بندے کا انتقال نہیں ہو جاتا۔ اور جب اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ فرشتہ پھر اس کی قبر میں آتا ہے، وہ فرشتہ اس کی قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں تیری وہی خوشی ہوں جو تو نے فلاں مومن کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک فرشتے کی شکل دے دی تھی، اور جس وقت تو نے تیرے عمل کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا تھا میں اس وقت تک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور ساری عبادت کا ثواب تجھے مل رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تو جانتا ہے میں تیری قبر میں کیوں آیا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس وحشت کی صورت میں تیرے دل میں انس پیدا کرنے کے لیے، خوشی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بندہ جو غمگین تھا نا، وہ پریشان تھا، تو نے اسے خوش کیا تھا، تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس کے دل میں مسرت اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو نے اس کی وحشت اس وقت دور کی تھی، آج قبر میں تیری وحشت دور کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ پھر کہا دوسرا جملہ، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تیسرا سوالات میں، قبر میں سوالات میں کے جوابات میں ثابت قدمی دینے کے لیے آیا ہوں، اور چوتھا یہ کہ قبر میں تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھانے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ حضور کے مقتدی ہیں، یہ حضور کے مقتدی ہیں۔ جبریل امین جب البیت المعمور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو فرشتوں کے ذہن میں خیال آیا تھا، یہ خیال آیا تھا کہ تمام فرشتوں کے، تمام ملائکہ کے سردار جبریل ہیں، آذان جبریل پڑھ رہے ہیں تو پھر جبریل ہی امامت کریں گے، لیکن البیت المعمور میں کیا ہوا تھا؟ امامت حضور کر رہے ہیں، تمام فرشتے مقتدی ہیں، حضور مقتدا ہے۔ یہ فرشتہ تو اب پیدا ہوا نا، یہ قبر میں آ کے امتی کی مدد کر رہا ہے، یہ مقتدی کی مدد کا عالم ہے تو مقتدا کی مدد کا عالم ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوشی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ وہ خوشی ہے جو ایک فرشتے کی شکل میں متشکل ہو کر قبر میں آ کر پھر خوشی دیتی ہے۔ لیکن شاید اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو خوشیاں دینے والے، خوشیاں دینے والے۔ پیسہ ہر کوئی دے سکتا ہے، مال ہر کوئی دے سکتا ہے، خوشی کوئی کوئی دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے،
ساری زندگی احسان جتلاتے رہتے، یاد ہے تیری فلاں وقت میں نے مدد کی تھی، یاد ہے، یاد رکھنا، بھول نہ جانا، احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ کچھ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشیاں دے جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک خاتون تھی نا، اس نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی اور اسے نمک مانگا، تو بیٹے نے کہا کہ ماں گھر میں نمک ہے، بہت نمک پڑا ہے، اس سے کیوں مانگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہے گھر میں نمک ہے، اس لیے اس سے مانگ رہی ہوں کہ یہ بیچارہ غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، اسے کبھی کبھی حاجت ہوتی ہے روٹی کی، یہ ہم سے مانگتا نہیں ہے، یہ خوددار انسان ہے، یہ سفید پوش ہے، یہ ہم سے مانگتا نہیں ہے، میں اس سے نمک اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس کے دل میں بھی یہ یقین پیدا ہو کہ میں بھی دینے والوں کی صف میں شامل ہو چکا ہوں، تاکہ پھر وسعت قلب سے آسانی سے ہم سے بھی مانگا کرے اور ہم اس کو روٹی بھی دیا کرے، کھانا بھی دیا کرے۔ تو کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لاکھوں دیتے ہیں لیکن خوشی نہیں دے پاتے۔ جو کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو جو دو کے وہ ملے گا، فلاں سیٹ صاحب کے اتنے لنگر چل رہے ہیں، اتنے لنگر کھانے چل رہے ہیں، فلاں پیر صاحب اتنا کھانا کھلاتے ہیں، فلاں عالم صاحب اتنا لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں، ان کے دل میں خوشی کی کیفیت کبھی نہیں پیدا ہوتی، ہم ان کو خوش نہیں دیکھتے، ان کے لبوں پر تبسم کی گلاٹ نظر نہیں آتی۔ وہ خوش کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ وہ پیسہ شاید دے رہے ہیں لیکن خوشی نہ دے پاتے۔ اصل یہ کہ ہم دے کیا رہے ہیں، خوشی دینے والے بنے، لوگوں کو خوش کرنے والے بنے، جو دیں گے وہی ملے گا۔ خود سے پوچھیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کب ہم ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ یار کہ فلاں کے گھر جاؤں گا، اس کو خوش کروں گا، فلاں مومن کو خوش کروں گا؟ کبھی ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے؟ ہم تو نیا موبائل بھی لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ دکھاؤں گا کہ میرا نیا موبائل فون مہنگا ہے، اس کا کم قیمت والا ہے، تو اس پر روب ڈالوں گا، اس کو دکھاؤں گا یار میری گھڑی قیمتی ہے، میری گاڑی نئی گاڑی اتنی بڑی ہے، اس کا میرا گھر نیا گھر ہے، اب اس کو پریشان کروں گا تکلیف دینے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ کسی کے گھر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانے کی تعریف نہیں کرتے، کوئی ہمارے یہاں آتا ہے بلکہ ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج اس کے گھر جا رہا ہوں نا، آج اس کو وہ مزہ چکھاؤں گا نا، فلاں وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا، تو نیت ہی پہلے سے یہ ہوتی ہے کہ غم دوں گا، پلاننگ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ غم دوں گا، تو جو غم دو گے تو پھر غم ہی ملیں گے۔ گھر میں دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دیں گے، فلاں وقت فلاں مجلس میں اس نے میری یوں تحقیر و تصویر کی تھی، میرے متعلق یہ جملے کہے تھے، آج پھر آئے گا میرے گھر میں، آج میں بھی سبق سکھاؤں گا۔ تو جب پہلے ہی پلاننگ یہ ہے کہ میں غم دوں گا تو یاد رکھیے پھر ساری زندگی غمگین ہی رہے گی، کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ اس طرح کھانا کھلانے والے، روٹی کھلانے والے، خدمت کرنے والے، وہ کیوں نہیں خوش ہو پاتے؟ اگر نیت نہیں ہے، اگر خلوص نیت نہیں ہے تو وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ لاکھوں خرچ کر چکے ہیں۔ ایک لنگر خانہ جاری ہے، پھر دوسری جانب کسی اور سیٹ صاحب کا لنگر خانہ بھی جاری ہو جائے گا، ان کی تصویریں پھر نیوز پر زیادہ آئیں گی، اخباروں میں زیادہ آ رہی ہوں گی۔ یہ سیٹ صاحب اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی پریشان ہیں کیونکہ مقارنہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، موازنہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر جب اس کی شہرت زیادہ ہوگی تو پھر پریشان۔ تو یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی حاجت پوری کرے اس نیت سے کہ اس کے دل کو خوش کر دے، اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خوشی پیدا کرنے والے بنے، اور مومن کے لیے یہ مقام ہے، بلکہ غیر مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے تو وہ آستانے ہیں، یہ تو وہ بزرگوں کے آستانے ہیں جو ہر ایک کو نوازتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، جب بھی کھاتے کسی مہمان کے ساتھ کھاتے، کیونکہ یہ جو پرتکلف کھانے ہوتے ہیں ان پر آخرت میں بعض پرس ہوگی۔ جو ضرورت کا کھانا ہے اس پر سوال نہیں ہوگا، لیکن پرتکلف کھانوں پر آخرت میں کوسچن ہوگی، سوال ہوگا، ہر ایک لقمہ جو ہم نے کھایا ہے اس پر سوال ہوگا، لیکن جو کھانا مہمانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس پر سوال نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بازار سے کسی مہمان کو پکڑ کے لے آتے، آپ میرے ساتھ کھانا کھا، تو ایک مرتبہ ایک بزرگ شخص کا بابا تھا، اس کو لے آئے ساتھ، اس کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلایا تو اسے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کر، تو اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں تو بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اللہ کا نام میں کیسے لے سکتا ہوں، میں تو تمہارے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو میرا تیرا تعلق کیا ہے، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ ہی اسلام کی خاطر، اللہ کے نام پر ہی تو میں نے تجھے بلایا۔ اٹھ کے چلا گیا، وہ ادھر سے جاتا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، جبریل امین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا، تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ تیرا بندہ کیسے ہے یا اللہ؟ وہ تو بتوں کا پجاری ہے، وہ تو تیرا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہے، اس کی ایج کتنی ہے؟
عمر کتنی ہے؟ 80 کے لگ بھگ ہوگی۔ اے ابراہیم 80 سال سے میں خلاق کائنات ہو کر، پروردگار عالم ہو کر، یہ جانتے ہوئے علام الغیوب کہ یہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرتا، یہ مجھے مانتا ہی نہیں، میں 80 سال سے کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا پایا۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اس کو واپس بلاتے ہیں، آ جا۔ اس نے کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا آ کھانا کھا لے، آ جا۔ بلایا، کھانا کھلا رہے تو اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ، اس وقت بڑے جلال میں تھے، بڑے غصے میں تھے، اس وقت کہتے تھے کہ میں کھانا نہیں کھلاؤں گا اس وقت تک جب تک تو میرے رب کا نام نہیں لیتا۔ کہا اسی رب نے ہی تو پیغام دیا ہے، اسی رب کا ہی فرشتہ آیا ہے پیغام دیا۔ کہا کیا پیغام تھا؟ کہا اسی رب نے پیغام دیا کہ میں 80 سال سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا نام نہیں لیتا میں کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا پایا۔ اس نے کہا اچھا، وہ اگر ایسا رحمان اور رحیم ہے تو پھر کھانا ہٹاؤ، یہ بعد میں کھلانا، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو کرو۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ان بزرگوں کا، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ سیدنا الشیخ میاں میر علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے۔ یہ یوں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ان کا مقصد بھی خوشیاں دینا تھا، خوشیاں دینا تھا، جو آتا خوش ہو کر جاتا، بلکہ ان کا سب سے بڑا ورد یہی تھا، سب سے بڑا وظیفہ ہی یہی تھا۔ سیدنا شیخ سیدنا میاں میر رحمہ اللہ کا کیا وظیفہ تھا کہ کوئی بیمار آتا، ایک بچہ تھا جس پر جنات کا کوئی اثر تھا، تو اس کو لایا گیا حضرت کی بارگاہ، تو کہا گیا کہ اس پر کچھ دم کرے، ورد کرے تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے ایک ہی ورد دیا، کہا کسی غریب کو 2 روٹیاں کھلا دو، کسی غریب کو 2 روٹیاں کھلا دو۔ سیدنا شیخ جن کی بارگاہ میں حاضر، یہ کیسے خوشیاں پھیلاتے ہیں، کیسے خوشیوں کا پیغام عام کرتے ہیں، کہا روٹی کھلا دو۔ انہوں نے سمجھا جو حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ وظیفہ نہیں دیا، ورد نہیں دیا، کوئی عمل نہیں دیا، روٹیاں، تو انہوں نے کچھ سستی کی اور روٹیاں نہ کھلا پایا۔ وہ جو منفی اثرات تھے، جو نیگیٹو اثرات تھے، وہ مضبوط ہو گئے، کافی وقت گزر گیا۔ پھر حضرت کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت آپ کچھ نظر کرم فرمائے۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو وظیفہ دیا تھا، اگر اس وظیفے پر اس وقت عمل کر لیتے یہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ خوشیاں دینا۔ تو یہ عادت بنا لیں میں کہ ہم یہ نیت کر لیں آج کہ جس کو کھلائیں گے نا، اس بارگاہ سے یہ پیغام لے کے جائیں، جس کو کھلائیں گے، جس کو دیں گے، پھر اس پر احسان نہیں جتائیں گے۔ یہ نیت کر لیں، ہر روز حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم جب گھر سے جائیں گے تو پلان کر کے جائیں گے، آج کسی مومن کو خوش کرنا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی غموں سے آزاد، کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نثار ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہے، بلکہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں۔ نہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ ان کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارادہ کر لیں کہ کسی پر احسان نہیں جتلائیں گے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ، خزاں کی رت میں پریشان بھی ہوں، حضور کی سنت کیا ہے، چہرے پر تبسم کے کھیلا ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ۔ آندھی آ رہی ہوں، طوفان آ رہی ہوں، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، پھر ایسے لمحوں میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال ہے۔ ایسے لمحوں میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، پھر ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال ہے۔ ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے تنکا ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، وہ خدا کی خاطر، یہ نہیں یاد ہے فلاں دن فلاں تیری مدد کی تھی آج تو نظریں بھی نہیں ملاتا، نہ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے تنکا ہٹا کے پتھر،
پھر ان کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، پھر ان کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ مزاج میرا پسند میری خیال میرا، مزاج میرا خیال میرا پسند میری کمال کیا ہے، مزاج میرا خیال میرا پسند میری کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یار چاہے جنہ دکھاں تو دل بھر راضی، سکھ ہونا تھی مارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہی، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال ہے۔ تو یہ اللہ جل وعلا خوشی عطا فرما رہا ہے اپنے محبوب کو۔ وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، اور محبوب خوش ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب خوشی کی کیفیت اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے جس طرح بتایا پورا اصول بتایا کہ مختلف مفاہیم، اب چونکہ ہمارے لیکچرز پر پھر لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، اصول بیان نہ کریں کہ کیوں ہم نے یہ موضوع اور یہ تفسیر کا یہ قول کیوں ہم نے اخذ کیا ہے اور اس پر ہم نے کیوں گفتگو کی ہے، تو ساتھ کچھ دلائل بھی دینے ہوتے ہیں، تو صرف یہ دیکھ لیں۔ بلکہ اس قاعدے کو میں نے لاہور میں ہی ایک کانفرنس میں سورۃ العصر کے حوالے سے بیان کیا ہے، اگر اس زاویے سے بھی سمجھ لیں کہ یہاں اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، الضحیٰ، محبوب کے ایک قول کے مطابق روشن چہرے کی قسم۔ اب روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو جس کی آپ قسم کھاتے ہیں نا اسے مقسم بہی کہتے ہیں، اور جس حوالے سے قسم کھائی جاتی ہے اسے مقسم علیہ کہتے ہیں۔ میں کہوں مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سب سے پیار ہے، تو مقسم بہی کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا تو مقسم بہی ہے، اور میرا یہ کہنا مجھے آپ سب سے پیار ہے، محبت ہے، یہ مقسم علیہ ہے۔ تو کبھی کبھی مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ اللہ کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے اور چہرے کی روشنی کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اچھا، قسم انسان کھاتا کیوں؟ ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی مدعی ہو دعویٰ کرے، تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر پاتا تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر پائے تو مدعا علیہ کیا کہتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے سودا کیا، خرید لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت ادا کرتا ہوں، گھر جا کے قیمت ادا کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا رہے ہیں، لیکن کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کچھ زیادہ قیمت دی تو وہ لالچ میں آ گیا، تو اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، میں یہ گھوڑا اس کو بیچ رہا ہوں، اگر خریدنا چاہتے ہو تو ابھی خرید لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو خرید لیا، تم نے بیچ دیا ہے، سودا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، سودا نہیں ہوا۔ اب اس کا یہ سوال تھا کہ تمہاری شریعت میں ایسے معاملے کا، ایسے مسئلے کا حل کیا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا حل ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے، حضور یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو نے بیچا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ پیش کرتے، لیکن موقع کا وہ گواہ تو موجود نہیں تھا، وہاں پر کوئی گواہ تھا ہی نہیں، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کون سا گواہ پیش کرتے؟ اور وہ تو کافر تھا، جھوٹا تھا، وہ تو کافر تو جھوٹے لوگ تو قسمیں کھاتے ہی رہتے، وہ قسم کھاتا۔ اب آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا، سودا ہو گیا، اور وہ کسی اور کو بیچنا چاہتا ہے، لیکن موقع پر گواہ کوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہے، اب سودا ہو گیا، وہ چلا گیا، گھوڑا دے دیا، حضور نے ارشاد فرمایا خزیمہ تو کس بات کی گواہی دیتا ہے، تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو موقع کا گواہ کیسے بنا، تو نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، گویا کہ وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے عالم ارواح کو نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط آپ نے دیکھا ہے، آپ کی گواہی پر ہم اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ گھوڑے کا سودا کیا مانا لگتا ہے؟ تو
یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس واقعے سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، چونکہ کبھی کبھی باتیں ذرا وزنی ہو جاتی ہیں، ثقیل ہو جاتی ہے، تو بندہ سمجھ نہیں پاتا، تو اس لیے تاکہ یہ اصول ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ فلسافیکل باتیں ہو جائیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ کسی بندے کو نہ عربی آتی ہو نہ اردو آتی ہو، لیکن وہ وہاں پر جمع ہو جاتے سننے کے لیے کہ وہ حضرت صاحب انگلش میں بات کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اتنے احساس کمتری کے ہم شکار ہو چکے ہیں نا، اتنے احساس کمتری کہ بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سے ملک سے وہ شخص آئے ہیں اور اردو زبان پر احسان کر رہے ہیں، اصل انگریز ہیں اور اردو پر کتنا احسان کر رہے ہیں، اردو کو گویا کہ نواز رہے ہیں کہ انہیں اردو آتی ہے، ہاں اردو پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ نہ ان حضرت کو عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، اور انگلش کا لہجہ بھی ایسا کہ برطانیہ میں لوگ ان کی انگلش پر بھی ہنستے ہیں، لیکن پاکستان کا بیچارہ احساس کمتری کا شکار مسلم بڑے محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بہت وہ اردو کو نواز رہے ہیں، اور باتیں بھی ایسی، لیکن بالکل، اور ہم جب کوئی اصولی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے مجھے آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اشعار بھی پیش کرنے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ بات کو سمجھ بھی لیں اور تاکہ مفہوم کو سمجھ لیں، وگرنہ اگر میں ساری فلسفی ہی بیان کر رہا ہوں، ریلیونٹ نالج بڑا اہم ہوتا ہے نا، وہ ایک شخص منطق اور فلسفہ پڑھ کے بہت عرصہ پڑھتا رہا، اپنی بیوی سے بھی دور رہا، تو ایک عرصے کے بعد اپنے گھر میں آیا تو بیوی نے کہا کیا کمال کیا تم نے، کتنا عرصہ 15-20 سال تو منطق و فلسفہ پڑھتا رہا، اتنے عرصے کے بعد گھر آیا ہے تو کیا حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے منطق پڑھا، اس قدر منطق کا میں بڑا عالم ہوں کہ میں ایک چیز کو 2 ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، وہ بیوی اسے بھوک لگی تھی، اس نے کہا کھانا لے آ، تو بیوی نے وہ انڈا لائی، ایک انڈا، اس نے کہا اچھا تو کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اس منطق کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈا ہے نا، میں اس کو 2 ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ثابت کرو، وہ دلائل دیتا رہا، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے اس نے ثابت کر دیا یہ ایک نہیں ہے 2 ہے، 2 انڈے ہیں۔ اس نے کہا اچھا 2 انڈے ہیں، بالکل میں نے ثابت کر دیا، یہی میرے علم کا فائدہ ہے، میں نے اتنا علم حاصل کیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بیوی نے وہ انڈا اٹھایا اور وہ کھا لیا۔ اس نے کہا یہ جو ایک تھا وہ میں نے کھا لیا، یہ دوسرا تو نے ثابت کیا تھا وہ تو کھا لے، وہ تو کھا، یعنی بس ریلیونٹ نالج بہت ضروری ہوتا ہے، ریلیونٹ نالج جو ضروری ہے کہ ہر بندے کو جو بات سمجھ میں آ جائے، تو صرف ہم لوگ منطق اور فلسفی کی باتیں نہیں کرتے، اگر اصول بیان کیے تو میں چاہ رہا ہوں اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھ بھی لیں کہ ان البینۃ علی المدعی کا معنی کیا ہے، کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے، اس کے پاس گواہ نہ ہونا تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے۔ اب دیکھیں کائنات میں ایک مقدمہ تو دائر ہو چکا ہے، اگرچہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ پر مقدمہ دائر کرے، کون مدعی ہو سکتا ہے، کون اللہ کو مدعا علیہ بنا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ کافروں نے کہا، جمیل نے کہا تیرا شیطان تجھ سے باتیں نہیں کرتا علیہ باللہ، کسی نے یہ کہا ودع محمد ربہ وقالا، کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک دعویٰ تھا۔ مدعی کون ہیں؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا، دعویٰ کیا کیا کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا، اللہ اب حضور سے باتیں نہیں کرتا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایک وقت گزر گیا، حضور بھی پریشان ہیں کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، تو مدعی کون ہوا؟ مدعی وہ کفار ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ اللہ حضور سے باتیں نہیں کرتا، اب اللہ پر کوئی مقدمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ مدعی ہیں، وہ گواہ لائیں، اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسمیں کھایا کرتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ جواب ارشاد فرما رہا ہے محبوب کوئی مجھ پر مقدمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کافروں کی اتنی جرأت کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، اب لائیں دلیل، نہ یہ ملائکہ کو جانتے ہیں، نہ یہ اللہ کی دنیا کو جانتے ہیں، نہ یہ اللہ کے قوانین کو جانتے ہیں، نہ یہ اللہ کے اصولوں کو جانتے ہیں، نہ ہی اس دنیا سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اب چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اب تیرے پیار میں، تیری محبت میں، اے محبوب چونکہ ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، اب میں رب ہو کر تیرے روشن چہرے کی قسم کیا فرماتا ہوں محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تجھے چھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ گئے یہ قسم کیوں ہوتی ہے؟ قسم کا ایک یہ مفہوم بھی ہے والضحیٰ،
क्योंकि जो मुद्दा अलैह होता है वो कसमें खाता है। यहाँ अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, वो मुद्दई है, गवाह लाए ना, गवाह उनके पास कहाँ से आता? वो कहाँ से गवाह लाते कि अल्लाह महबूब से नाराज है, अल्लाह महबूब से बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्लाह ने महबूब को छोड़ दिया है। कहा ये गवाह लाएं, गवाह ला नहीं सकते। अब अल्लाह महबूब के प्यार में, महबूब की मोहब्बत में, महबूब चूंकि तेरी शरीयत में ये उसूल है ना, अब मैं रब होकर तेरे प्यार में तेरे रोशन चेहरे की कसम याद करवा रहा। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका, मुक़सम अलैह क्या है? मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। मा वद्दाअका, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज है, ना छोड़ा। अच्छा जो पहले मैं बयान कर रहा था वो क्या था? मुक़सम अलैह कभी कभी मुक़सम बिही के लिए दलील होता है। मैंने क्या कहा था? मैं अगर कहूँ मुझे अल्लाह की कसम मुझे आप सबसे प्यार है, जो कि आप सैयदना सरकार मियां मीर अलैहिर्रहमा से मोहब्बत करते हैं, इस बारगाह में आते हैं, अहलुल्लाह को मानते हैं, अहलुल्लाह के बड़े बड़े फितने आए लेकिन आप अपने एतिकाद में पुख्ता रहे, आप अपने नजरियात में पुख्ता रहे। आपको लोगों ने बताया ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये क्या दे सकते हैं, हाँ, लेकिन आप उन फितनों में मुब्तला नहीं हुए। क्यों? क्योंकि किसी मर्द कलंदर की निगाह है, हाँ, किसी की रूहानी निगाह भी है और इल्मी निगाह भी है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली। ये शहर लाहौर ये औलिया का शहर है, यहाँ बड़े बड़े फितने आएंगे लेकिन हम अपने अकायद में पुख्ता रहेंगे। इसीलिए हमें आपसे प्यार है, इसीलिए हम आपसे मोहब्बत है। कभी किसी किस्म की सुलह कुल्लियत का शिकार नहीं होंगे। अकायद में तसल्लुफ ये बुनियाद है हमारे लिए। तो मैं अगर कहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है अल्लाह की कसम, तो मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, तो मैं मुक़सिम अल्लाह का नाम ले रहा हूँ मुक़सम बिही, और ये कहना कि आपसे मोहब्बत है ये मुक़सम अलैह। तो मुक़सम अलैह जो है उसके लिए कभी कभी मुक़सम बिही दलील होता है। अब यहाँ मुक़सम अलैह क्या है कि महबूब तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। अच्छा, छोड़ा इसका माना क्या है? देखें, मा वद्दा का फरमाया, वद्दा युवद्दियु ये बाब तफ़ईल से है। तौदी का माना क्या है? एक होता है सलासी मुजरद से अलविदा करना, वो आर्जी तौर पर होता है। तो सलासी मजीद फी का बाब तफ़ईल है, वद्दा युवद्दियु ये होता है दायमी तौर पर छोड़ना, दायमी तौर पर छोड़ना। महबूब मैंने तुझे दायमी तौर पर नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो तौदी है ना, ये दो मोहब्बत करने वालों की अलहदगी होती है, जो आपस में प्यार करते हैं। दुश्मनों का अलहदा होना वो तर्क होगा, मैं तर्क महबूब तुझे तर्क नहीं किया। जब दुश्मन एक दूसरे से अलहदा हो जाए उसे तर्क कहते हैं, और जब प्यार करने वाले अलहदा हूँ तो उसे तौदी कहते हैं। वद्दा युवद्दियु, गोया कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, महबूब ये कहते हैं कि रब तुझसे नाराज है। महबूब दुश्मनों की तरह छोड़ना तो कुछा, रब तो तेरा तुझे प्यार करने वालों की तरह भी थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ेगा, मोहब्बत में भी नहीं छोड़ेगा। माँ वद्दा का रब्बुका वमा कला, इस पर भी बहुत सारे निकात, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। माँ वद्दा का रब्बुका वमा कला। अच्छा देखिए, ये जो है मुक़सम अलैह, ये मुक़सम बिही के लिए दलील कैसे है, यानी कैसे दलील है? मुक़सम अलैह है, महबूब तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, ना तुझसे नाराज है। अब रोशन चेहरा इस दावे की दलील कैसे है? यानी मुक़सम बिही क्या है? महबूब का हुस्न, महबूब की जुल्फों का हुस्न, महबूब के चेहरे का हुस्न, ये मुक़सम बिही है। अब चेहरे का हुस्न, चेहरे की रोशनी, जुल्फों का हुस्न, इस बात की दलील कैसे है कि रब ने तुझे छोड़ा नहीं, रब तुझसे नाराज नहीं? कैसे दलील है? हाँ माशाअल्लाह, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बता रही है कि मैंने भी जुमला कहा ही नहीं, अब पहले ही मंजिल तक पहुंच चुके हैं। कि रब इरशाद फरमा रहा है, महबूब तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं। ये है मुक़सम अलैह, और ये मुक़सम अलैह मुक़सम बिही की दलील कैसे है? मुक़सम बिही इस मुक़सम अलैह के लिए दलील कैसे है? कहा महबूब तू अपने चेहरे के हुस्न को देख, तू अपने चेहरे की रोशनी को देख, तू अपनी जुल्फों की रोशनी, जुल्फों की सियाही को देख, जुल्फों के हुस्न को देख। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, तेरा रब ना तुझसे नाराज है, ना तुझे छोड़ा है। यानी वद्दुहा वल्लैली, ये दलील है इस बात की कि तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं। यानी महबूब जो इतना खूबसूरत हो उसे कोई कैसे छोड़ सकता है? नाराए रिसालत, आमदे
इतना खूबसूरत हो। मुक़सम अलैह के लिए यहाँ मुक़सम बिही दलील कैसे है? महबूब अपने चेहरे की रोशनी देख, तुझे इतना खूबसूरत बनाया है, तेरी जुल्फों को इतना खूबसूरत बनाया है, जो इतना सोना हो, इतना प्यारा हो, इतना खूबसूरत हो, कोई उसे कैसे छोड़ सकता है? मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला। मुक़सम बिही यहाँ मुक़सम अलैह के लिए इस तरह दलील बनता है। और फिर देखिए इस पर मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो मिलाद का भी है कि वद्दुहा का माना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वल्लैल का माना मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो मुक़सम बिही होता है, इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है, एक उसूल ये भी है, वल मुक़सम बिही ला यंबग़ी अन यकूना इल्ला बिस्मिन मुअज़्ज़मिन फ़ी नफ़्सिही औ लिमनफ़अतिही फ़ीही। इसका मुअज़्ज़म होना ज़रूरी होता है, इसका महबूब होना ज़रूरी होता है। वल मुक़सम बिही हुवल क़स्मु बिकुल्लि शैइन अज़ीमिन फ़ी नज़रिल मुक़सिम। वो चीज़ जो बहुत अजीम हो कसम खाने वाले की नज़र में, कसम खाने वाले की नज़र में उसका अजीम होना बड़ा ज़रूरी होता है। उसका अजीम होना, अगर अजमत नहीं है तो कोई कसम क्यों खाए? देखिए एक और कसम है ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है लअमरुक, महबूब तेरी सारी जिंदगी की कसम, तेरी सारी जिंदगी की कसम। यहाँ एक और नुक्ता ज़हन में आ रहा है, महबूब तेरी जिंदगी के एक एक लम्हे की कसम, एक एक लम्हे की कसम। अब जिंदगी के एक एक लम्हे की कसम अगर अल्लाह याद फरमा रहा है तो ये जरूरी है कि जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के नजदीक महबूब हो, अल्लाह के नज़दीक महबूब हो। अब अगर कोई कराची में हो, या कोई हिंदुस्तान से आया हो, या कोई इंग्लिस्तान से आया हो, कोई कहीं से आया हो, बड़ी रौनक से कहे कि मैं फलां चैप्टर की फलां दलील से बता सकता हूँ कि हुजूर से गलतियाँ भी हुई हैं, हुजूर से गुनाह भी हुए हैं, हुजूर ने तौबा भी कर ली है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम तो हुजूर की तौहीन कर रहे हो, गुस्ताखी कर रहे हो हुजूर की। लेकिन उस 63 साल उम्र में कोई ये भी कहेगा कि हुजूर से 40 साल ऐलान नबूवत से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैहि बिल्लाह खताएं हुई हैं। अब इतना बड़ा ऐलान पाकिस्तान में आकर तुम कर रहे हो, तो तुम क्या कहते हो? अहले हक तुम्हें माफ करेंगे? वो तो जवाब देंगे ना, अहले हक तो जवाब देंगे। हम तो पूरी दुनिया में जवाब देते हैं। जब हम एथिस्ट का जवाब देते हैं, मुल्हिदीन का जवाब देते हैं, तहरीरियों का जवाब देते हैं, मुस्तशरिकीन के एतराज़ात के जवाब देते हैं, तो कोई कलिमा पढ़ के अहले हक को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे भी फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। लअमरुक, महबूब तेरी जिंदगी के एक एक लम्हे की कसम। जब अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, और कायदा क्या है, उसूल क्या है कि कसम हम उसी की खाते हैं जो मुअज़्ज़म हो हमारी नजर में, महबूब हो हमारी नजर में। अगर अल्लाह महबूब की जिंदगी के हर लम्हे की कसम याद फरमा रहा है, तमाम उम्र की, ये उम्र कौन सी है? ये 40 साल के बाद वाली नहीं है, पहले 40 साल वाली भी है, पहले 40 साल वाली भी है। अब जब अल्लाह जल्ला वाला कसम याद फरमा रहा है एक एक लम्हे की, अब अलैयाज़ु बिल्लाह, अगर हुजूर से कोई खता हुई है, अलैयाज़ु बिल्लाह, हम तो इसका एतकाद नहीं रखते, तो वो कौन सी उम्र में हुई होगी? उसी 63 साल जिंदगी में, पहले 40 साल, ये बाद के 23 सालों में, उन्हीं लम्हात में हुई होगी ना। तो क्या तुम उस गुनाह वाली लम्हे को अल्लाह की कसम का मिज़दाक ठहरा सकते हो? क्योंकि जिसकी अल्लाह कसम याद फरमाए उसके लिए जरूरी है वो लम्हा अल्लाह का महबूब हो, अल्लाह का महबूब हो। तो क्या गुनाह वाला लम्हा भी अल्लाह का महबूब हो सकता है? चले थे हुजूर की गुस्ताखी करने, अल्लाह के गुस्ताख बने, बराह रास्त अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। अब क्या समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। ये कहना चाह रहे थे हुजूर से गलतियां हुई, लेकिन गुनाहों वाले लम्हात का अल्लाह को अल्लाह का महबूब बना दिया कि जिन लम्हात में गुनाह हुए हैं अल्लाह को लम्हात से प्यार है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है लअमरुक, महबूब तेरी जिंदगी के हर लम्हे की कसम, और जिसकी इंसान कसम खाता है उसका मुअज़्ज़म होना, उसका महबूब होना जरूरी है। तो गोया कि तुम ये कह रहे हो कि वो लम्हात जिनमें गुनाह हुए थे वो लम्हात अल्लाह के महबूब लम्हात हैं। हुजूर की गुस्ताखी दर हकीकत अल्लाह की गुस्ताखी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करोगे तो तौहीद की आड़ में तौहीन करते हैं। और कभी कुछ लोग तौहीद की आड़ में कहा करता हूँ तौहीन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इश्क की आड़ में शायद शिर्क भी करते हैं। लेकिन ये वो आस्थान है जहाँ उसूल बताए जाते हैं। जो किताब से सैयदना शेख मियां मीर रहमत के मुतालिक लिखी गई, तो उन्होंने कब्र परस्ती से रोका, और ये भी फरमाया कि मेरी जिस्म की हड्डियों की दुकान न बनाना, दुकानदारी न करना।
یہ ان کے جملے تھے. تو نہ ہم توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں، نہ عشق کی آڑ میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ ہم توہین والے نہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے نہیں، ہم عشق والے ہیں. یہ امت توحید ہے، یہ امت توحید ہے. مستشرقین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، غیر مسلموں کا ایک اعتراض اس حوالے سے عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا. تو چونکہ میں نے کہا میلاد کی قسم بھی ہے اس میں، تو یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی انٹیلیجنٹ شخصیت ہیں، انفرا انٹلیکچوئل ہیں، پیراگن آف نالج ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے سیکھا ہے. نبوت کے دعوے میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا کہ حضور نے معجزات دکھائے ہیں، کسی نے اس کو جادو سے تعبیر کیا، کسی نے اس کو آنکھ کے دھوکے سے تعبیر کیا، کسی نے جھوٹ اور مکر و فریب سے تعبیر کیا علیہ باللہ. لیکن کہا کہ ہم نبی نہیں مانتے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتہائی انٹیلیجنٹ شخصیت مانتے ہیں، بہت ذہین ہیں. یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ دنیا میں آئے، پھر دنیا سے بہت کچھ سیکھ لیا، اور جب سیکھا تو پھر یہ معجزات بھی دکھائے، اور پھر وہ جادو سے تعبیر کیا، کسی نے کس بات سے تعبیر کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی فائدہ ہے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محافل میلاد کا انعقاد کیا کرو، کیونکہ اس بزم کا نام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیمینار کے حوالے سے ہے، تو محافل میلاد کا انعقاد کیا کرو. اس انعقاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. حضور کی میلاد کے معجزات، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی، میرے اندر سے نور نکلا، اس نور کی برکت سے میں نے شام کے قصور دیکھ لیے. ملک شام میں بیٹھی مکہ میں ہیں، اور مکہ کے ارد گرد بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اے آمنہ اب مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ سے آپ نے شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے ایک کنسیپٹ ہے کہ جب یہ ایکس ریز ہیں، ایکس ریز آپ جانتے ہیں ایکس ریز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ولہم ایک جرمنی کا ڈاکٹر تھا، اس نے ایک روشنی کو لکڑی پر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کی ریڈیشن کو بڑھایا تو دیکھا کہ وہ اس لکڑی کو سی تھرو بنا رہی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا رہی ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اگر اس کی ریڈیشن، اس کی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو بڑھایا جائے، اس کے شعاؤں کو بڑھایا جائے، تو یہ تو لوہے کو بھی سی تھرو بنا سکتی ہے. یوں پھر اس نے ایکس ریز کو ڈسکور کیا کہ جب روشنی کی ہائی ریڈیشن، جب اس کی شعاؤں میں قوت بڑھتی ہے، انرجی بڑھتی ہے، ہائی انرجی بڑھتی ہے، تو یہ ٹھوس چیزوں کو بھی سی تھرو بنا دیتی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے. اسی طرح ایکس رے جب روشنی پڑتی ہے آپ کے جسم میں، تو آپ کے جسم کے اندر کی ہڈیوں کی تصویریں بھی بن جاتی ہیں. یہ ایکس رے ہوتے ہیں نا، یہ سی تھرو بنا دیتے ہیں. سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور مکہ مکرمہ سے میں ملک شام کے قصور اور محلات کو دیکھ رہی ہوں. اے آمنہ کیسے دیکھ لیا؟ تو ایک جواب یہ بھی ہے، ایکس رے والوں سے ڈاکٹر ولہم کی تحقیق کو تو تم نے مانا کہ جب روشنی، جب نور کی شعاؤں، جب اس کی طاقت بڑھتی ہے تو ٹھوس چیزوں کو سی تھرو اور ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے. تو یہ میرے آقا کا نور تھا نا. تم نے کہا کہ مکہ کے ارد گرد بڑے بڑے ٹھوس پہاڑ ہیں، تو حضرت آمنہ نے بیٹھی ہوئی مکہ میں ہے تو ملک شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا یہ روشنی اگر اس لکڑی پر پڑتی ہے، لوہے پر پڑتی ہے، اسے سی تھرو بنا دیتی ہے. یہ میرے آقا کے نور کی شعاؤں کی قوت ہے کہ مکہ کے پہاڑوں پہ پڑی. آمنہ نے نور مصطفیٰ کو دیکھا، بیٹھی مکہ میں ہے، ملک شام کے قصور کو دیکھ رہی ہے. یہ تو آمنہ کے مشاہدات کا عالم ہے کہ آمنہ نور مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، مکے میں ہے تو شام کے محلات کو دیکھتی ہے. اس نور کے اپنے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ آج مدینے میں ہے، لاہور والوں کی محفل کو دیکھ رہے ہیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد کی محفل کا انعقاد ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک سبب یہ بھی ہے، بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستشرقین کا، اورینٹلسٹ کا ایک بہت بڑا رد ہے، جو کہتے ہیں حضور دنیا میں آئے، دنیا سے بہت کچھ سیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو بعد میں سیکھا اور پھر معجزات دکھائے جنہیں تم جادو سے تعبیر کرتے ہو، وہ سب کچھ تو بعد میں ہوا نا. یہ میلاد کے معجزات کا جواب کیا ہوگا تمہارے پاس؟ میلاد مصطفیٰ کے وقت حضور نے کس سے کیا
क्या सीखा था? अभी तो आए ही हैं और आसमानों में परवाज कर रहे हैं, मलाइका का नज़ुल हो रहा है, जन्नत से हूरें आ रही हैं, मलाइका उठा के आसमानों की सैर करा रहे हैं, जिन्नात से तारुफ हो रहा है, अंबिया से तारुफ हो रहा है। सईदा शिफा फरमाती है आका दुनिया में आए, नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ लिबास में मलबूस हैं, सजदे में चले जाते हैं। मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की जुम्बश देखती हूँ, क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कहा मैंने कान लगा के सुना, नन्हे मोहम्मद अरबी अभी आमद हुई ही है, अभी मिलाद हुआ ही है, तो उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। रबी सानी है, ये अदा ना होता कज़ा होता, लेकिन अदा है क्योंकि मिलाद मुस्तफा है। जब भी है अदा है, हमेशा अदा ही होता है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ ना, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए हैं, आते ही सजदे में गिर जाते हैं। नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आते ही अपने मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूले, वो आका होकर मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूले। तुम उम्मती होकर 12 रबीउल अव्वल को आका को कैसे भूल सकते हो? वो आका होकर अपने मिलाद के दिन उम्मत को नहीं भूले, तो हम गुलाम होकर उनके मिलाद के दिन आका को कैसे भूल सकते हैं? तो मिलाद के मोजज़ात का जवाब मुस्तशरिकीन के पास क्या है? ओरिएंटलिस्ट के पास क्या है? यही तो अल्लाह के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है ना। हम जब अल्लाह के वजूद के दलाइल पेश करते हैं तो उन दलाइल में से एक बहुत बड़ी दलील ये भी है। अब ज़ाहिर वो दलाइल में पेश करना शुरू कर दूं अपने बरतानिया के अहबाब को, जिन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि कोई पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, सिर्फ आपका दौरा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि यहाँ पर इल्हाद का फितना फैल रहा है उनके रद्द में। तो उनको जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठ कर भी ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बयान कर सकता हूँ, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बयान कर सकता हूँ, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बयान कर सकता हूँ, अल्लाह के वजूद के अकली दलाइल, तसलसल की बहस हम बयान कर सकते हैं, तसलसल में बुतलान क्या है, दौर क्या होता है, हम बयान कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया को बनाया, फिर उस अल्लाह को किसने बनाया, फिर उस अल्लाह को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, यानी ये चेन जो है, ये रिग्रेशन क्या है, वो सारे दलाइल पेश कर सकता हूँ। लेकिन ताकि मुताबिकत भी हो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बड़ी गहरी मुताबिकत और मुनासिबत है ना, वो ये है कि मोजज़ाते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह तोड़ जवाब है मुस्तशरिकीन का, जो कहते हैं दुनिया में आकर सीखा। मैं कहता हूँ दुनिया में आकर सीखा तो 39 साल में सीखा हो ना। ये मिलाद मुस्तफ़ा के वक्त दुनिया में आए हैं, आसमानों में परवाज कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं। नूर की इतनी ताकत है कि जो उस नूर को देखता है शाम के कसूर को देख सकता है। ये मोजज़ात किससे सीखे? पता चला वो दुनिया से नहीं सीखते, वो रब से सीख के आए हैं। उन्हें आमना ने नहीं संवारा, आए हैं कंघी पहले से की हुई है, आंखों में सुरमा पहले से है, खतना पहले से हो चुका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही तैयार होके आए हैं, आपको किसी ने तैयार नहीं किया, आपको किसी ने संवारा नहीं, आमना ने नहीं संवारा। वो एक अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए आमना तेरा मकाम बहुत बुलंद वाला, बहुत अरफा वाला, लेकिन तू मेरे मोहम्मद को संवार नहीं सकती। और अब की बारगाह से खुद संवार के आया है, क्योंकि उसने सारी दुनिया को संवारना है, उसे दुनिया में कोई संवार नहीं सकता। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, वो दुनिया से नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि वो रसूल हैं, वो नबी हैं, और वो अल-उम्मी हैं। तो क्या है? अल-उम्मी है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय अल-उम्मी, वो नबी उम्मी है। और उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी उसे ही कहते हैं जो किसी उस्ताद से न सीखा हो, जो दुनिया में किसी से न सीखा हो, जो रब से सीख के आया हो, जिसका उस्ताद फकत अल्लाह हो, जिसे दुनिया न सिखाए फिर भी सब कुछ जानता है, उसे उम्मी कहते हैं, उसे उम्मी कहते हैं। उनका माना क्या है? उम क्या है? उम कहते हैं एक उम्मुल अनवार को कहते हैं, उम असल को कहते हैं, जड़ को कहते हैं। सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले के खास मारूफ बुजुर्ग सैयदना शेख अब्दुल खालिक अल-उवैसी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं कि लोगों ने कहा कि उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ की खिदमत में मशहूर थे, इसलिए हुजूर की ज़ियारत नहीं कर पाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगरचे लफ्ज़ आया है, लेकिन इससे मुराद सिर्फ माँ की खिदमत नहीं है, क्योंकि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इंसान उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार भी न कर ले। एक मौक़िफ़ तो ये कि हुजूर के हुक्म पर अमल कर रहे थे, माँ की खिदमत करने। दूसरा कौल ये है, और ये सैयदना अब्दुल खालिक उवैसी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिला उवैसिया के, वो फरमाते हैं एक राज की बात है
راز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی، اور امی کا مطلب ہے ام الانوار، ہر نور کی اصل۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ام کہتے ہیں جڑ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انوار کی ام ہے، اصل ہے، یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر نور کی اصل ہے۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار میں ایسے محو تھے، حضور کے انوار کی زیارت کر رہے تھے، حضور کی حقیقت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگرچہ حقیقت محمدیہ کا ادراک ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا چونکہ حضور امی ہیں تو یہ نہ کہو کہ فقط ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے دیدار سے محروم رہے، کہا کہ حضور کا دیدار بھی کیا کیونکہ وہ ام الانوار کے جلووں میں مست تھے، ام الانوار کے جلووں میں محو تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ دیکھیے جب صحابہ کو بھیجا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، کن کے پاس؟ اویس کرنی کے پاس۔ کس لیے؟ دعا کے لیے، دعا کے لیے۔ اب افضل کون ہے؟ مولا علی افضل ہیں، فاروق اعظم افضل ہیں، لیکن جا کس کے پاس رہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، یعنی مولا علی اویس کرنی سے افضل ہیں، فاروق اعظم اویس کرنی سے افضل ہیں۔ حضور بھیج رہے ہیں، دونوں کو بھیج رہے ہیں، کیوں؟ دعا کے لیے۔ اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا سفر کس کے لیے؟ دعا کے لیے۔ بھائی مدینہ منورہ میں موجود ہیں دونوں صحابہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، افضل صحابہ ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا کلام، ان کا مقام کتنا بلند عرفہ والا مقام، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے سفر کرنا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے۔ اتنا طویل سفر یمن میں بھیج رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں بھیج کون رہا ہے؟ حضور بھیج رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں داتا کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سیدنا الشیخ میاں میر علیہ رحمہ الفاروقی کے پاس کیوں جاتے؟ اتنا لمبا سفر کر کے، کوئی کینیڈا سے آتا ہے، کوئی امریکہ سے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا وہ ایسے کرنے کے بعد جانا اور امت کے لیے دعا کروانا، یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو مولا علی افضل ہے اویس کرنی سے، فاروق اعظم افضل ہے اویس کرنی سے۔ اگر افضل دعا کے لیے مفضول کے پاس جا سکتا ہے تو مفضول دعا کے لیے افضل کے پاس، وہ افضل ہو کر مفضول کے پاس، اعلیٰ مرتبے والا کم مرتبے والے کے پاس جا رہا ہے، تو ہم جیسے گنہگار اگر میاں میر کی بارگاہ میں آئے تو یہ سنت کے خلاف کیسے ہے؟ اچھا اویس کرنی عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کریں۔ یہ بیان کر رہے ہیں، کہا اور بیان کرو، اور بیان کرو، یہ مزید بیان کر رہے ہیں، مزید بیان کر رہے ہیں، مزید، کہا نہیں اور بیان کرو، میرے آقا کیسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرو۔ یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، آخر اویس کرنی نے فرمایا جو مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں نا، جنہیں چلتا پھرتا تم دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت محمدیہ کا عکس ہے۔ میں ان کے بارے میں نہیں، میں حقیقت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں حقیقت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ مفضول افضل سے پوچھ رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ ام الانوار کے بارے میں، جو تمام انوار کے ام ہیں، وہی نبی امی ہے، نبی امی ہے۔ اور ام کہتے کسے ہیں؟ ام اصل کو کہتے ہیں، جو، اور ان کی ایک نسبت ماں کی طرف ہے۔ ماں چونکہ ماں اصل ہوتی ہے، ماں جڑ ہوتی ہے، ماں بنیاد ہوتی ہے، اولاد فرع ہے، اس کی برانچ ہے، شاخ ہے، ماں اصل ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الدحا کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، الدحا کا ایک معنی یہ بھی ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللیل کا ایک معنی حضور کا عفو درگزر فرمانا، حضور کا معاف فرمانا۔ الدحا کا ایک معنی یہ بھی ہے حضور کے ظاہری احوال، اور اللیل کا ایک معنی حضور کے باطنی احوال۔ الدحا کا ایک معنی میلاد، اللیل کا ایک معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ تو ایک علم کا معنی بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، یعنی اللہ جل وعلا محبوب کے علوم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تجھے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، ساری کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا۔ کیا اسی لیے علم دینا تھا کہ تجھے چھوڑ دیتا، تجھ سے ناراض ہوتا؟ محبوب تیرا علم اس بات کی دلیل ہے، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تجھے چھوڑا۔
تیرا حسن بھی اس بات کی دلیل، تیرا میلاد بھی اس بات کی دلیل، میلاد کے معجزات بھی اس بات کی دلیل کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ان کا ایک معنی وسعت علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیے ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو خصلت بچے کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت دنیا میں ہو تو اس کیفیت کی نسبت سے اس بچے کو امی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور اسے وہ علم والا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ علم اسے ابھی نہیں ملا، یہ تو ماں کے پیٹ میں بھی، شکم مادر میں بھی یہ علم رکھتا تھا، تو اسے کہتے ہیں عالم امی۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم امی۔ دیکھیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تو آپ کے معجزات کو بعد میں دیکھا نا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ مہد میں تھے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں چاند کو دیکھتا، چاند چمک رہا ہے اور چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، چاند کی حرکت کو دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دیکھا یہ چاند وجن میں کیوں ہے، یہ چاند کی گردش کیوں ہے، چاند میں حرکت کیوں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی انگلی جاتی ہے ادھر چاند جا رہا ہے، یہ آپ کی انگلی کی حرکت ہے، چاند کھلونا ہے، چاند جھک جاتا ہے جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہمی لکیر ہوتا ہے، ایک وہمی لکیر۔ اشارہ جو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی طاقت سے چاند دو ٹکڑے ہوا یا چاند کو وجد آ گیا، چاند کھلونا بنا، میں نے کہا یہ انگلی کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو انگلی سے نکلتی ہوئی لکیر بھی نہیں ہے، لکیر بھی نہیں ہے، کیونکہ اشارہ ایک وہمی، ایک امیجنیشن ہے، ایک امیجنری لکیر کو کہتے ہیں۔ اب میں اس فنی باتوں پر نہیں جاتا، وہ یہ باتیں نہیں پتا، صرف بتا دو ایک وہمی لکیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے نکلتی ہوئی، حقیقی لکیر نہیں، وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند وجن میں آ جائے۔ اگر ان کی انگلی سے نکلتی ہوئی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو حقیقی لکیر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر حقیقی لکیر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انگلی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہاتھ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر ہاتھ کی قوت کا عالم یہ ہے تو پھر ذات کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں سیدنا عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عباس، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، رحم مادر میں تھا، تم یہ کہتی ہو کہ یہ چاند حرکت کرتا ہے، اور چاند کتنے دور ہے؟ آپ دیکھیں چاند کتنی دوری پر، تقریباً 2,40,000 میل اس زمین سے چاند کی دوری ہے، 238,000 میلز۔ اچھا دیکھیں حضور تو چاند کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دوری سے چاند حضور کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی کا تھا زلفوں کا سامن دیکھ کر، کالی کا تھا زلفوں کا سامن دیکھ کر۔ یہ آپ کی نقابت کے لیے، آئندہ مستقبل کے لیے چند اشعار دے رہا ہوں آپ۔ چاند کو کیسے پتا چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پتا چلا وہ جو آقا کا کھلونا ہے، کھلونا ہونے کی نسبت سے چاند کو اتنا علم ہو گیا، 2,40,000 میل سے ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہد میں دیکھ رہا ہے، مہد میں انگلی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ جن کا کھلونا ہے اس کا یہ عالم ہے، تو اس محمد عربی جن کا کھلونا ہے ان کے مشاہدات کے عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عباس، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا نا، ماں کی گود سے میں اللہ کے عرش پر، اللہ کے لوح محفوظ میں تقدیر کے چلتے ہوئے قلم کی نوک سے نکلتی ہوئی آوازوں کو ماں کے پیٹ سے سن لیتا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں نا آج قبر میں ہیں، اور دیکھیں لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ قرآن میں ہے انہو فی ام الکتاب، یہ لوح محفوظ بھی امی ہے۔ نادانو تم کہتے ہو حضور ان پڑھ ہیں، امی ہیں، حضور کو ان پڑھ کہو گے؟ لوح محفوظ تو انتہائی علم ہے،
سارے علم کا مرکز و محور و مصدر و منبع کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. تمام سائنٹیفک ڈسکوریز، تمام سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، پوری دنیا کے سائنٹسٹ جو بھی ڈسکور کر لیں سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے نا. اور قرآن نے لوح محفوظ کو کیا کہا؟ ام الکتاب. اگر امی ہونے کی وجہ سے حضور ان پڑھ ہیں تو کیا لوح محفوظ کو بھی ان پڑھ کہو گے؟ اپنا علم اپنے پاس رکھو. اسے جہل کا ہے دانش ٹھکانا کچھ بھی، اسے جہل کا ہے دانش نہ ٹھکانا کچھ بھی، اس جہل کا ہے ذوق نہ ٹھکانا کچھ بھی. دانش نے کیا دل کو نہ دانا کچھ بھی، دانش نے کیا دل کو نہ دانا کچھ بھی، ہر بات پہ کہتے تھے. کیسے ہو شعر، کیسے، کیا خوبصورت شعر تھا وہ. آج اکثر بیانات میں بیان کرتا ہوں. ہیں جی اچھا اویس یاد کرا دیں آپ کو، یہ شعر یاد ہوتے ہیں، مزہ نہیں آئے گا. اسے جہل کا ہے ذوق ٹھکانا کچھ بھی، دانش نے کیا دل کو نہ دانا کچھ بھی، ہر بات پہ کہتے تھے جانیں گے. جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں، یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں. عقل عیار ہے 100 پیش بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. جو عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی. حضور کو ان پڑھ کہو گے تو کیا ام الکتاب وہ لوح محفوظ بھی امی ہے، وہ بھی امی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ماں کی گود میں عرش کی تحریروں کو سنتا تھا. تو یہ کہنا کہ قبر میں ہیں تو قبر تو بند ہے، قبر بند ہے، وہاں بند قبر سے لاہور والوں کی آوازیں کیسے سنتے ہیں. میں کہتا ہوں جو ماں کے پیٹ میں ہیں اللہ کی لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں لاہور والوں کی آوازیں کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ نبی امی ہیں، وہ نبی امی ہیں. تو میں نے کیا کہا، جو کیفیت جو خصلت ماں کے پیٹ میں ہو وہی کیفیت اگر دنیا میں ہو. اور آپ کسی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کیفیت یہاں ہے یہ فقط یہاں کی نہیں، یہ شکم مادر میں بھی تھی، تو آپ کہیں گے اس نسبت سے یہ امی ہے. دیکھیں سیدنا الشیخ غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہے، ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن. لوگوں نے کہا دقیانوسی باتیں ہیں، بابوں کی باتیں ہیں. فیٹل ریاکشن ٹو ساؤنڈ ایک معروف کتاب ہے یہ، کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس پر ڈاکٹر برنٹ جے نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے بڑی جو بلند آواز کو سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے. کہا اگر ماں ایک ہی ردم میں ایک ہی آواز میں کچھ کہتی رہے تو وہ باتیں ممکن ہے کہ بچے کو ازبر ہو جائے، بچے کو ازبر ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، یہ پاسبلٹی ہے، یہ ایک امکان ہے کہ بچے کو باتیں ازبر ہو سکتی ہیں. کہا اسی لیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں جب اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے تو بائیں جانے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو ماں کے دل کی دھڑکن کی عادت ہو چکی ہوتی ہے دنیا میں. بائیں طرف رکھتی ہے تو بچہ آرام سے سو جاتا ہے. اور کچھ بچے کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں پتہ نہیں ہوتا، اگر انہیں نیند نہ آئے نا تو لائٹ آف کر دیں تو کلک کی آپ کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے انہیں نیند آ جاتی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے نیند کیوں آتی ہے؟ کہا کیونکہ ماں کے پیٹ میں ماں کے دل کی دھڑکن کی ٹک ٹک کی آواز انہیں یاد آ جاتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں بچوں کی تربیت کی عمر اس وقت نہیں ہے جب بچہ 10-11 سال کا ہو جائے. تربیت کی عمر کیا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو. تو یہ جو بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ضدی ہوتے ہیں بچے، غصہ کرتے ہیں، بہت غصیلے بچے ہوتے ہیں. کیوں غصہ کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت ساس جو ہے ڈانٹ رہی ہوتی ہے ماں کو، ہسبینڈ خامن ڈانٹ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہود کی تعلیمات کو دیکھیں، آج بھی جو آج کے یہود ہیں زائنس اپنی بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ جب ماں امید سے ہو نا تو اس وقت اسے مچھلی کھلاتے ہیں اور اس وقت اسے میتھس پڑھاتے ہیں. میتھس پڑھاتے ہیں. کیوں میتھس پڑھاتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جس تیزی سے ماں کے برین سیلز چلیں گے نا اتنا ہی ذہین بچہ ہوگا جب بچہ دنیا میں آئے گا. اور بچے کو ماں کو اس وقت ہمیشہ کے لیے خامد کے غصے سے دور رکھتے ہیں. اگر خامد غصے والا ہو
تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے باپ کی غصے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا، پیر صاحب کے پاس لے جائیں، یہ تعویذ نہیں ہے، یہ تیری اس سختی کا اثر ہے۔ وہ بچہ وہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بالی ووڈ کے گانے سن رہی ہوتی ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، کچھ یہاں ہالی ووڈ کے، کچھ پتہ نہیں ہالی ووڈ کے، پتہ نہیں عجیب تقلیدی ذہن ہمارا بن گیا ہے کہ گندا کام بھی کرنا ہے تو پھر بھی تقلید ہی کرنی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں، بڑی تجسس بڑی نگاہوں سے وہ انگلش بولتا ہے اور اردو پر احسان کرتا ہے، عجیب بات ہے۔ وہ انہوں نے ہالی ووڈ بنایا، پھر بالی ووڈ، لالی ووڈ، نالی ووڈ، پتہ نہیں وہ ووڈ ہی چلتا رہا، اپنا کچھ ہم نے نہیں کرنا۔ عجیب ہمارا انداز ہے۔ تو یہ لوگوں نے یہ کہا، تو وہ کچھ بالی ووڈ کے گانے سن رہی ہے، تو وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کا اثر اس بچے پر ہوگا۔ لیکن کچھ گانے سننے والی ہیں اور پھر کچھ غوث اعظم کی ایسی ماں ہے، وہ والدہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، یہ سائیوں کی باتیں نہیں ہیں، کہتے ہیں نا بابوں کی باتیں، یہ بابوں کی نہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہیں، یہ فقط بابوں کی نہیں ہے، اور یہ صرف سائیوں کی، سائنس، یہ سائنس ایسپلورل ڈال دیں تو یہ سائنس کی باتیں نہیں، یہ سائنس کی باتیں بھی ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں بھی اور سائنٹیفکلی پروون بھی ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو کیفیت بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں ہونا، اگر وہی کیفیت دنیا میں ہو تو آپ کہیں کہ یہ کیفیت، یہ خصلت اسے ابھی نہیں ملی، یہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ خصلت اسے حاصل تھی، تو کہتے ہیں یہ کہ اس نسبت سے یہ امی ہے، یہ اس نسبت سے امی ہے۔ یعنی حافظ قرآن جب دنیا میں آیا نا، تو اگر آپ کہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں بھی حافظ تھا تو اسے کہتے ہیں یہ حافظ امی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے اور وہ قاری قرآن ہو تو آپ کہیں کہ یہ دنیا میں آ کر قاری نہیں بنا، یہ ماں کے پیٹ میں بھی قاری تھا، اسے کیا کہیں گے؟ قاری امی۔ اگر کوئی دنیا میں جاہل ہے اور آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ دنیا میں آ کر جاہل نہیں ہوا، یہ ماں کے پیٹ سے ہی جاہل ہے، یہ شکم مادر سے ہی جاہل ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جاہل امی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی بڑا سمجھدار ہو، فہیم ہو، حکیم ہو، اور آپ کہیں کہ یہ دنیا میں آ کر سمجھدار و حکیم نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے ہی حکیم ہے، سمجھدار ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ حکیم امی۔ کوئی دنیا میں آ کر عالم ہے تو آپ کہیں یہ ماں کے پیٹ سے عالم ہے، اسے کیا کہیں گے؟ عالم امی، حکیم امی، حافظ امی۔ اور کوئی غوث اعظم جیسا، غوث پاک جیسا ولی دنیا میں آئے اور آپ کہیں کہ یہ دنیا میں آ کر ولی نہیں بنا، یہ ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھا، تو اسے کیا کہیں گے؟ ولی امی۔ تو کوئی حکیم امی ہوتا ہے، کوئی جاہل امی ہوتا ہے، کوئی ولی امی ہوتا ہے، کوئی قاری امی ہوتا ہے، کوئی حافظ امی ہوتا ہے، اور جو ماں کے پیٹ میں نبی ہو، دنیا میں آئے تو تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ دنیا میں آ کر نبی نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھا، تو اسے قرآن نبی امی کہتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھا تو نبی امی ہے۔ تم نے یہ سبق کہاں سے ملا نہ دانو تمہیں کہ نبی امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس طرح میں نے بتایا مقسم بہی، مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، تو جتنے بھی اقوال ہیں والضحیٰ کے ضمن میں وہ سارے دلیل ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی کے لیے، مقسم علیہ کے لیے۔ اور اگر غموں سے بچنا چاہتے ہیں، خوشیاں بانٹنے والے بنے، اور جو بھی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے تو حضور کی سنت، حضور کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کا تصور باندھ کے سورۃ الضحیٰ پڑھیں، اور جب سورۃ الضحیٰ مکمل ہو، اگر گھر میں ماں، بہن، رشتہ دار، کوئی عزیز و قارب ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، اعصابی تناؤ یا ذہنی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ بائی پولر کے مرض میں مبتلا ہے، فقط آپ کو میں نے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو بیان نہیں کیا، تھراپیز کے میکنزم کو بیان نہیں کیا، اس صورت کی روشنی میں فقط وظیفہ بتا رہا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت شروع سے آخر تک کریں، اور جب مکمل کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تصور کرتے ہوئے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا ہمارے دلوں کو غموں سے آزاد کر دے گا۔ ایک مرتبہ پھر دل کہتا کہ ہریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں۔
دیکھیں نقص ہوتا کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سارے موضوعات پر ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھ پر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں اب اس بات کی وجہ سے کیوں مرعوب ہو جاتے ہیں، اس بات کی وجہ سے کیوں مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بھائی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ نہیں، آپ کو حقائق کا پتہ نہیں۔ جب آپ انگلش زبان کو ہی نہیں سمجھ پاتے، آپ کسی کی انگلش زبان سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں انگلش بولتا ہے، جب ہم آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی، وہ صرف میڈیکل ٹرمینالوجی جو ہے اس میں روانی رکھتے ہیں، لیکن لہجہ ایسا ہے کہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں۔ جب ہم اتنی بات کبھی فرق نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی ہم اندر تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ حضرت جو ہے نا اردو پر احسان کر رہے ہیں۔ ہاں یہ عجیب بات ہے کہ اردو کو نوازنے میں کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کتابوں کو پڑھتے ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ثابت کرتے ہیں صحیح حدیث سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی آقا کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، آقا کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آقا کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کیونکہ آقا اس علم کی کتابوں یہ کتابیں پڑھی کیوں جاتی ہیں؟ علم کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مقصود کیا ہے؟ منتہا نظر کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ علم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں کا احتیاج نہیں ہے کہ علم کے حصول کے لیے آقا کتابوں کو پڑھیں، نہ، یہ آقا کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آقا کتابوں کو پڑھتے ہیں، یہ کتابوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آقا کی نظر کتابوں پہ پڑ جاتی ہے، آقا کی نظر کتابوں پہ پڑ جاتی ہے، یہ ان کے لیے کتابوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کبھی کبھی نواز دیتے ہیں، کبھی کبھی نواز دیتے ہیں، اور لوگ تو آقا کو دیکھ کے کتابوں کے عالم بن جاتے ہیں۔ یعنی 25 سال کی عمر میں حضرت سیدنا الشیخ سعد اللہ اور نعمت اللہ سے سیدنا میاں میر رحمہ اللہ نے کتابیں پڑھی، جو معقولات پڑھی، باقی تو کیسے پڑھا؟ ہاں وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جو جن کی باتوں پر لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو آقا کو کتابوں کا محتاج سمجھتے ہیں؟ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے پڑھا کر۔ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم تو ان کے چہرے کو پڑھتے ہیں، ہاں آقا کے چہروں کو پڑھتے ہیں۔ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ وہ آقا کا چہرہ ہی ایسی کتاب ہے، تو یہ کتابوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، آقا کے لیے کوئی سعادت و اعزاز کی بات نہیں کہ وہ کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، یہ کتابوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آقا کی نظر ان پہ پڑ جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نہ کہو کہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں، جس نے یہ کہہ دیا کہ وہ جانتے نہیں، وہ خود کیا جانتا ہے؟ وہ کیا جانتا ہے جو کہتا ہے کہ حضور جانتے نہیں؟ پھر دعویٰ حضور سے محبت کا، پھر دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، پھر دعویٰ حضور سے پیار کا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم عیب تلاش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم عیب تلاش کرتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ میسج بھی کر سکتے ہیں نا آپ ان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم عیب تلاش کرتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دعویٰ محبت کا، محبت اندھی ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کیا ہوتی ہے؟ اندھی ہوتی ہے اور بہری بھی ہوتی ہے۔ حب کو شیء، تیرا کسی کے پیار میں مبتلا ہو جانا تجھے اندھا کر دیتا ہے۔ جب پیار ہو جائے نا تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے؟ کسی لڑکی سے کسی کو پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو اندھا ہو جاتے۔ باپ کہتا ہے شادی نہ کر، نہ سیرت ہے، نہ کردار ہے، نہ حسن ہے، نہ علم ہے، تو کیوں اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ جب پیار ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی بتانے والا بتائے کہ فلاں خامی ہے تو بہرا بھی ہو جاتا ہے، سن بھی نہیں پاتا، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے۔ آپ کسی چیز کوئی دکان سے خریدنے کے لیے جائیں، کوئی موبائل فون خریدنے کے لیے جائیں، خریدنے سے پہلے آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا، سنائی بھی دے رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کی بیٹری لائف کم ہے، اس کی میموری کم ہے، باقی اسپیکٹ سارے آپ دیکھیں گے، اس میں فلاں خامی، لیکن جو ہی آپ نے خرید لیا آپ کے کسی دوست میں بھی جرات پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اعتراض کرے کہ اتنی خامی ہے، فلاں عیب ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اب اس نے اپنا لیا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے نا، عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے، نقص ہو بھی تو نظر نہیں آتے۔ کوئی سیٹ صاحب بڑا بنگلہ لیتے ہیں یا کوئی بڑی
بڑی گاڑی لیتے ہیں، لینے سے پہلے، اپنانے سے پہلے، خریدنے سے پہلے عیب نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، سنائی بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا لے وہ بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی کو مکان دکھاتا ہے تو دیکھنے والا بھی جرئت نہیں کرتا کہ اب کوئی تنقید کروں یا نقص تراش کروں، کیونکہ اب کہا اب یہ اندھا ہو چکا ہے، اب یہ بہرا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا پیار اندھا ہوتا ہے، پیار بہرا ہوتا ہے، پیار اندھا کر دیتا ہے، بہرا کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ دنیا کی چیزیں ہیں جن میں عیب ہوتے ہیں، پیار ہو جائے پھر بھی عیب نظر نہیں آتے، نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں، لیکن تمہیں تو اس پیارے آقا سے محبت کا دعویٰ ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے، جو ہیں ہی بے عیب۔ عیب دار چیزوں سے پیار ہو جائے، سچا ہو، اپنا لیا ہو تو عیب نظر بھی نہیں آتے، سنائی بھی نہیں دیتے۔ تم اس آقا سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہے، پھر بھی کہتے ہو علم غیب نہیں جانتے، پھر بھی کہتے ہو حاضر و ناظر نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہو پکارو آتے نہیں ہیں، پکارو سنتے نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہو وہ فقط میت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے محکدائے تربیت کے فیض یافتہ رندوں کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کر کیا ہوتا تو کبھی تنقید نہ کرتے۔ پتا چلا تم نے اپنایا ہی نہیں ہے، پتا چلا تمہیں پیار ہوا ہی نہیں ہے، پتا چلا تمہیں قرب ملا ہی نہیں ہے۔ اگر قرب ملا ہوتا تو تم دل سے کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ احباب تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تمام احباب تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔